اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اور یہ منافقین آپ کے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، مگر جب وہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں کی ایک جماعت رات میں آپ کے بات کے خلاف مشورہ کرتی ہے، اور اللہ ان تمام چیزوں کو لکھ رہا ہے جو وہ لوگ رات میں کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ان سے اعراض کیجئے اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ کیجئے، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ بھلا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تب تو وہ لوگ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس کے اندر منافقین کا تذکرہ ہوا تھا کہ کس طریقے سے منافقین جب ان کو کوئی برا واقعہ پیش آتا تھا، جب وہ حالات سے دوچار ہوا کرتے تھے تو وہ لوگ اس کا بلیم اور الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر لگایا کرتے تھے۔ قرآن نے اس پورے فلسفے کو صاف طور پر واضح کر دیا کہ دیکھو، تمہیں جو بھی اچھائی اور بھلائی پہنچتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم کی بنیاد پر تمہیں حاصل ہوتی ہے، اور تمہارے ساتھ جب بھی کسی برے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کا بنیادی سبب تمہارا برا عمل ہوتا ہے، تمہاری بری سوچ ہوتی ہے، تمہارا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ آج کی جو دو آیت ہے، ان دونوں آیتوں کے اندر قرآن نے بہت اہم پیغام دیا ہے اور بہت اہم مسائل کو حل کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت کے اندر اس بات کو نقل کیا گیا ہے کہ یہ جو منافقین تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھا کرتے تھے تو وہاں پر تو ان کی زبانوں سے یہ بات نکلتی تھی کہ ہم آپ کی بات کو سن رہے ہیں، آپ کی بات پر عمل کریں گے، ہم آپ کی اطاعت اور پیروکار ہیں۔ یہ نظریہ ہوا کرتا تھا منافقین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور مسلمانوں کے سامنے۔ لیکن جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہٹتے تھے، آپ کی مجلسوں سے باہر جایا کرتے تھے، مسلمانوں سے جب ان کی ملاقات ختم ہو جایا کرتی تھی تو پھر یہ لوگ راتوں میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کیا کرتے تھے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ پروپیگنڈا اور سازشیں رچا کیا کرتے تھے۔ کب؟ جب ان کا تعلق مسلمانوں سے الگ ہو جایا کرتا تھا اور یہ لوگ تنہائی میں جب جایا کرتے تھے۔ لا محالہ یقینی بات ہے کہ ایک انسان آپ کو صحیح بات بتلا رہا ہے، آپ کی صحیح رہنمائی کر رہا ہے، آپ کو حق اور باطل کی پہچان کروا رہا ہے، آپ اس کی مجلس میں تو یہ بات کہیں کہ ہم آپ کی بات کو قبول کر رہے ہیں، آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں، لیکن جہاں آپ مجلس سے اٹھ کر باہر نکلیں فوراً آپ نے اس کے خلاف سازش کا کام شروع کر دیا، ان کی باتوں کے خلاف پر مشورہ کرنے لگے، تو یہ بات جب
اس شخص کو پہنچے گی جو آپ کی رہنمائی کر رہا تھا تو اس کی دل آزاری ہوگی، اس کو تکلیف پہنچے گی، وہ رنج اور غم کا سامنا کرے گا۔ بہت بنیادی عمل ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہ باتیں پہنچا کرتی تھی، یا مسلمانوں کو جب یہ حالات معلوم ہوا کرتے تھے تو مسلمان کو بھی تکلیف پہنچتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی رنجیدہ اور غمگین ہوا کرتا تھا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتیں ارشاد فرمائی، دو نصیحتیں کی اور ایک بات بتلائی جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی حاصل ہو۔ سب سے پہلی بات یہ کہی، واللہ یکتب ما یبیتون، کہ جو بھی یہ کرتے ہیں نا رات میں بیٹھ کے، ان تمام چیزوں کو میں سرکاری رجسٹر کے اندر درج کر رہا ہوں، ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں۔ انسان اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالتا ہے، اس سے پہلے وہ لفظ لکھا جاتا ہے نامہ اعمال کے اندر۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی آپ کے منہ سے نکلتا ہے اس کے لیے ایک نگراں مقرر ہے، دو دو فرشتے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ جو بھی کرتے ہیں، جو بھی سوچتے ہیں، جو بھی ہمارا اور آپ کا عمل ہوتا ہے، وہ سب کا سب محفوظ ہو رہا ہے نامہ اعمال کے اندر۔ اور ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ کل قیامت قائم ہوگی تو حساب و کتاب کے لیے ترازو قائم ہوگا، اور وہاں پر یہ سارے نامہ اعمال لا کر سامنے رکھ دیے جائیں گے اور پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ لہذا اگر دنیاوی زندگی میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے خلاف وہ کر رہے ہیں لیکن ان کا کچھ بگڑ نہیں رہا ہے تو آپ کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری جو دو باتوں کی نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کہا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان کو بالکل اگنور کیجئے، آپ ان کو بالکل اگنور کیجئے، آپ کو ان کی ان حرکتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی آپ کو ان کا ٹینشن لے کر زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان کو آپ بالکل ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور دوسرا کام یہ کہ آپ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کر لیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور جو اللہ ہے وہی کیا ہے، کارساز کے اعتبار سے آپ کا ولی اور آپ کا دوست اور آپ کا حامی اور آپ کا ناصر ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، اور وہ ان دشمنوں سے بھی نمٹ لے گا۔ اس کے اندر بنیادی اصول بتلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تمام انسانوں کو جو رہنمائی کا کام کرتے ہیں، جو قیادت کا کام کرتے ہیں، جو امامت وغیرہ کا کام کرتے ہیں، جو قوموں کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں، جو سلطنت اور اقتدار کو سنبھالتے ہیں، یعنی ہر وہ شخص جو چند لوگوں کی رہنمائی کا کام انجام دے رہا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہر وہ شخص جو سردار کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے، ہر وہ شخص جو چند لوگوں کی ذمہ داریاں لے کر چل رہا ہے جس بھی حیثیت سے، اس کو سب سے پہلی بات یہ بتلائی گئی کہ دیکھو جن لوگوں کے لیے تم جد و جہد کر رہے ہو، جن لوگوں کے لیے تم قربانیاں دے رہے ہو، جن لوگوں کی فکر میں تم اپنی رات کی نیندوں کو خراب کر رہے ہو، یہ امید لگا کر مت بیٹھنا کہ ان کی طرف سے تمہاری حوصلہ افزائی کی جائے گی، یہ کہ ان کی طرف سے تمہیں حلوہ کھلایا جائے گا، بلکہ تمہیں ان کی طرف سے ایسی ایسی باتیں سننی پڑے گی کہ جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچے گی، جس کی وجہ سے تمہیں کفت ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ دیکھتے نہیں کوئی سیاسی لیڈر ہوتا ہے اس کے خلاف کتنا لکھا اور بولا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں آج معاشرے میں سماج کا کوئی بڑا آدمی ہے، سماج کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتا ہے، پوری سماج اس کی دشمن بنی بیٹھی ہے، جس کو دیکھو اس کے خلاف ہی ہر چوراہے پر گفتگو کر رہا۔ ہمارا اور آپ کا عام معمول ہے، جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی کے خلاف جا کر چائے دکان پر بیٹھ کر کپشٹنگ ہوتی ہے۔ یہ بالکل عام ہے سماج اور معاشرے کے اندر، یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ سب سے پہلے کسی کو گالی دی جاتی ہے تو وہ لیڈر کو دی جاتی ہے، سب سے پہلے کسی کے خلاف بولا جاتا ہے تو وہ امیر کے خلاف بولا جاتا ہے، سب سے پہلے جس کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ قوم کے سردار کی کوشش کی جاتی ہے، سب سے پہلے کسی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو وہ
مسجد کے امام کے لیے کیا جاتا ہے. یعنی جو بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف اس طرح کے حالات بنتے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تمام لوگوں کو نصیحت کی کہ دیکھو تمہارا پہلا کام کیا ہے, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, کیا کرو تم ان سے بالکل مکمل اعراض کرو, تمہیں ان کی سازشوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے کام میں لگن سے لگے رہو. اگر تمہاری نیت اچھی ہوگی, اگر تم اخلاص کی بنیاد پر کام کر رہے ہوگے, اگر تمہارا نصب العین صحیح ہوگا تو تمہیں کامیابی حاصل ہوگی. کام کرنے والی کی نیت پر سارا دار و مدار ہے. تمہارا نصب العین کیا ہے, تمہارا رخ صحیح جگہ پر ہے یا نہیں ہے, اس کو دیکھا جائے گا. اگر تم اپنے کام میں محنت سے, جد و جہد سے, لگن سے لگے ہوئے ہو تو تمہیں ان تمام چیزوں کے چکر میں نہیں پڑنا ہے, اور بھروسہ صرف اور صرف کس پر کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کرنا ہے. وہی سب سے بہتر ہے تمہارے تمام معاملات کو حل کرنے کے اعتبار سے. ابھی گزشتہ کل ایک میسج پڑھا, مولانا سجاد نعمانی صاحب اس ملک کے ایک بڑے عالم دین ہیں, مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی. ان کے والد گرامی مرحوم حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے عالم دین, لکھنؤ کے اندر خاص طور پر شیعوں کے خلاف انہوں نے بہت بڑا کام انجام دیا, بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. انہیں کے یہ صاحبزادے ہیں مولانا سجاد نعمانی صاحب. مولانا سجاد نعمانی کا ایک رسالہ نکلتا ہے الفرقان نام سے, لکھنؤ سے شائع ہوتا ہے. اس رسالے کے اندر ان کا ایک مضمون ہے, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں مدینہ یونیورسٹی سے, انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب نے, کہ جب میں مدینہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے جب میں واپس آیا لکھنؤ تو میرے والد صاحب نے مجھے پہلے دن بیٹھلایا اور کہا کہ دیکھو میں تجربے کی روشنی میں تمہیں ایک بات بتلاتا ہوں, میں تجربے کی روشنی میں تمہیں ایک بات بتلاتا ہوں, اور پوری زندگی چونکہ میں قوم کے ساتھ رہا ہوں, پوری زندگی میں نے قوم کی رہنمائی کا اور قوم کی خدمت کا کام انجام دیا ہے, اس سے جو میں تجربہ حاصل کیا وہ میں تمہیں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو تم جو اب جا رہے ہو جس میدان میں کام کرنے کے لیے, یہ میدان آسان نہیں ہے. یہاں تمہیں گالی بھی سننی پڑے گی, یہاں تمہارے اوپر الزام بھی لگے گا, یہاں تمہارے خلاف سازشیں بھی ہوں گی, اور جس قوم کے لیے تم در در بھٹکو گے اور مرو گے وہی قوم تمہارے خلاف بھی کھڑی ہوگی, یقین جانو. لہذا تم پہلے دن سے اپنی نیت کو مخلص کر لو, تم جو بھی کام کرو, جو بھی دین کی خدمت انجام دو, وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کرو. تمہیں قوم سے امید لگا کر نہیں بیٹھنی ہے, ورنہ تمہارے کچھ ہاتھ نہ دنیا میں آئے گا اور نہ ہی آخرت میں آئے گا. جب تم نے اپنے چند خدمت کا عوض قوم سے جب تم نے توقع کر لی اور قوم سے متعلق کر لی, تو اس سے نہ قوم تمہیں دے گی اور اللہ کی طرف سے بھی تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. لہذا پہلا دن تمہارا کام یہ ہے کہ تم مکمل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی اپنی زندگی کو وقف کرو, اور اسی کے مقصد کے لیے, اسی کی دین کی سربلندی کے لیے اور اسی کی رضا کے لیے تمہیں خدمت انجام دینی ہے. یعنی یہ وہ اصول ہے جو ہر داعی کے لیے ہے, جو بھی خیر کی طرف بلانے کا کام کرتا ہے, خواہ وہ جماعت کی شکل میں ہو, خواہ وہ انفرادی شخصیت کی شکل میں ہو, خواہ وہ کسی گروہ کی شکل میں ہو, خواہ وہ کسی کمیٹی کی شکل میں. جیسے مسجد کی کمیٹی ہے, مسجد کی خدمت انجام دیتی ہے, عام طور پر آپ جا کر سنیں گے سڑکوں پر لوگ سب سے زیادہ کمیٹی کو بولتے ہیں, سب سے زیادہ خزانچی کے خلاف لوگ بولتے ہیں, صدر کے خلاف لوگ بولتے ہیں, سیکریٹری کے خلاف لوگ بولتے ہیں. جا کر تحقیقی صورتحال کسی کو معلوم نہیں ہوتی ہے, اور دو لوگ بول رہے ہیں, تیسرا سنا وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے, نہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے صرف ہاں کے ہاں ملانے سے کتنا گناہ میں اپنے اوپر لاد رہا ہوں, کتنا گناہ میں اپنے اوپر لاد رہا ہوں, اس کا بھی اس کو تصور نہیں ہوتا ہے. لہذا ایسے تمام لوگوں کے لیے قرآن نے کہا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, ایسے لوگوں کو چھوڑ دو, تمہیں ان کی چکر میں پڑنا ہی نہیں ہے. تمہارا کام یہ کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے کام میں, اس کی دین کی نشر و اشاعت میں, اس کی قوم کی خدمت میں, اس کے بندوں کی مدد میں تمہیں لگے رہنا ہے. تمہیں زیادہ ادھر ادھر کی فکر نہیں کرنی ہے. یہ اصول ہے جو ہر داعی اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کا کام کے اندر نکھار بھی پیدا ہوگا, کام کے اندر
قبولیت بھی آئے گی اور وہ فالتو کے ٹینشن میں نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے اس کے اندر قرآن نے ان منافقوں کو ہی کہا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ منافقین قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ سارا لڑائی اور سارا جھگڑا تو اسی پر ہے کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جو کلام نازل کیا جا رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں، جو لوگ منکر ہیں، جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کتاب انہوں نے کہیں سے گڑھ کر لے آیا، یہ کتاب آسمانی کتاب نہیں ہے۔ تو قرآن نے ایسے لوگوں کو کہا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تب تو اس کے اندر تم بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی جو ذہن ہے اس کے اندر تضاد پایا جاتا ہے۔ جیسے ہم اور آپ ابھی بیٹھ کر کچھ سوچتے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد اسی کے خلاف سوچ ہمارے ذہن و دماغ میں پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آج آپ مشورہ کریں گے تو چند لوگ کی رائے کچھ اور ہوگی، اور آپ شام میں بیٹھ کے مشورہ کریں گے تو رائے بدل جاتی ہے۔ انسانی مزاج، انسانی خیال، انسانی فکر کے اندر تضاد پایا جاتا ہے۔ جب انسانی فکر کے اندر تضاد پایا جاتا ہے تو اس کے ذریعے اگر کوئی کتاب سامنے آئے گی تو اس کے اندر بھی کیا ہوگا؟ اختلاف پایا جائے گا۔ اور قرآن میں تو کئی طرح کے مضامین ہیں، قرآن کے اندر تو کئی طرح کے عنوانات کے متعلق آیتیں نازل کی گئی ہیں، لہذا جب بہت سے مضامین ہیں تو اگر اختلاف پایا جاتا تو بہت سے مضامین کے اندر اختلاف ہمیں اور آپ کو دکھتا۔ حالانکہ اگر قرآن کے اندر غور و فکر کیا جائے، قرآن کے اندر غور و فکر کیا جائے، افلا یقرؤون قرآن نے نہیں کہا، کیا یہ لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں؟ کیا مطلب؟ اگر آپ سرسری طور پر صرف قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے، یا آپ صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت سی جگہوں پہ اختلاف لگے، لیکن جب آپ قرآن پر غور کریں گے، قرآن کے معنی اور مفاہیم کو جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو اس طرح کے خیالات ذہن و دماغ میں نہیں آئیں گے، اور جو سرسری طور پر آپ کو اختلاف نظر آ رہا تھا وہ اختلاف کافور ہو جائے گا۔ لہذا قرآن نے کہا اگر لوگ غور کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی اختلاف ملتا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی، اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو اختلاف ملتا، اور ان کو اختلاف ملتا نہیں ہے۔ غور کر لیں گے تو، غور کریں گے تو اختلاف نہیں پائیں گے، جب اختلاف نہیں پائیں گے تو لامحالہ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ لہذا اس طریقے سے قرآن نے ان منافقوں کو چیلنج کیا کہ بھائی تھوڑا قرآن میں غور و فکر بھی تو کر لو، جس قرآن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو جادو ہے، جس قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ نبی نے کہیں سے اس کو گڑھ لیا ہے، ذرا اس میں تم غور و فکر بھی تو کرو۔ اگر یہ انسانی کتاب ہوتی تو اس کے اندر تمہیں اختلاف ملتا ہے، حالانکہ قرآن کے اندر اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ دیکھیں اس آیت کے اندر یہ جو پہلا ٹکڑا ہے افلا تدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ تھوڑا غور سے سمجھیے گا اس ٹکڑے کو۔ قرآن اس آیت کے ذریعے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ قرآن کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر کسی خاص انسان کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے۔ آدھی بات سمجھنے میں؟ تدبر اور غور و فکر میں کسی خاص ادارہ یا کسی خاص شخص یا کسی خاص گروہ کی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ قرآن ہر انسان کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ وہ کیا کرے؟ قرآن کریم میں غور و فکر کرے۔ آ رہی بات سمجھیں؟ پہلی بات یہ ایک اعتراض ہوتا ہے نا کہ مولویوں نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا کہ وہی قرآن سمجھیں گے، وہی قرآن سمجھائیں گے، اور لوگ نہ قرآن اٹھائیں اور نہ ہی قرآن سمجھیں۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے نا، یہ آپ لوگ سنتے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ بھی چلتا، ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ مولوی کی کوئی قرآن کے اوپر اجارہ داری ہے کیا؟ تو لہٰذا پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہر انسان کو کہ وہ قرآن کے اندر کیا کرے؟ غور و فکر کرے۔ البتہ اب یہاں سے میری بات غور سے سنیے گا، البتہ جس طریقے سے علم اور فہم کے مختلف درجات ہیں اسی طریقے سے تدبر اور غور و فکر کرنے کے بھی مختلف درجات ہیں۔ کیا مطلب؟ ہر انسان کے اندر ایک طرح کا علم نہیں ہوتا ہے، ہر انسان کی فہم یکساں
نہیں ہوا کرتی ہے. کسی کی سمجھنے کی صلاحیت کچھ ہوتی ہے, کسی کی سمجھنے کی صلاحیت کچھ ہوتی ہے, کسی کے علم کا معیار کچھ ہوتا ہے, کسی کے علم کا معیار کچھ ہوتا ہے. تو جس طریقے سے علم و فہم کے مختلف درجات ہیں, اسی طریقے سے تدبر اور غور و فکر کرنے کے بھی مختلف درجات ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب کوئی مجتہد شخص قرآن کے اندر غور و فکر کرے گا, جب کوئی مجتہد شخص قرآن کے اندر غور و فکر کرے گا تو اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل مستخرج کرتا ہے, ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل نکال کر پیش کرتا ہے. اور جب عام علماء قرآن کے اندر غور و فکر کرتے ہیں, جب عام علماء قرآن کے اندر غور و فکر کرتے ہیں, اس کا نتیجہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ صحیح مفہوم تک وہ پہنچتے ہیں, صحیح معنی اور صحیح مفہوم تک ان کی رسائی ہوتی ہے. اور جب عام انسان, آری بات سمجھ میں, میں نے 3 کیٹیگری کی علم اور فہم کے اعتبار سے اور غور اور تدبر کرنے کے اعتبار سے, جب عام انسان قرآن کے اندر غور و فکر کرتا ہے, جب عام انسان قرآن کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ اس کو حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں قرآن کی, اللہ کی, اس کے رسول کی عظمت اور محبت پیدا ہوتی ہے. قرآن میں غور و فکر کرنے کا نتیجہ اسے کیا حاصل ہوتا ہے کہ اس کے دل میں قرآن کی عظمت اور محبت پیدا ہوتی ہے, اور اس کو فکر آخرت حاصل ہوتی ہے. کیا حاصل ہوتی ہے اس کو؟ فکر آخرت حاصل ہوتی ہے. اور یہی کامیابی کی کلید ہے. کامیابی کی کنجی کیا ہے؟ کہ آخرت کی فکر انسان کے اندر پیدا ہو جائے. جس انسان کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی تو وہ انہی اعمال پر پھر چلے گا جن اعمال کے ذریعے اس کی آخرت بنے, اور ان راستوں کو وہ چھوڑ دے گا جس کے ذریعے سے اس کی آخرت بگڑے. لہذا عوام کے لیے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ قرآن کے اندر غور و فکر کرے, اس نیت سے کہ اس کے اندر کیا پیدا ہو, دل کے اندر عظمت اور محبت پیدا ہو. ہاں, اب 2 صورت ہے. نمبر 1, یا تو عام انسان قرآن کو سبقاً کسی ماہر عالم سے پڑھے, اس کے معنی اور مفاہیم کو, کیا کام ہے اس کا, یا تو سبقاً روزانہ کسی ایک عالم سے وہ قرآن کے معنی اور مفاہیم کو پڑھے, یا یہ کہ کوئی مستند اور معتبر تفسیر کا مطالعہ کرے, مستند اور معتبر تفسیر کا مطالعہ کرے, مگر جہاں اس کو سمجھنے میں پریشانی لاحق ہو رہی ہو وہاں اپنی رائے قائم نہ کرے, وہاں اپنی رائے قائم نہ کرے, بلکہ کسی معتبر عالم کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. یہ ہے عوام کے لیے قرآن میں غور و فکر کرنے کا راستہ. لہذا کوئی اجارہ داری نہیں ہے, یہ وہ مختلف مراحل ہیں جس کے ذریعے سے ہر انسان سوچ لے کہ میں کس حیثیت کا ہوں. اگر میں مجتہد کی حیثیت کا ہوں, ایک بڑے عالم اور ایک ماہر قرآن کی حیثیت کا ہوں, تو آپ قرآن کے اندر غور کیجیے اور اس کے ذریعے سے مسائل کا استخراج کیجیے. اور آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک عام عالم ہوں تو لہذا آپ قرآن کو غور کیجیے تاکہ آپ قرآن کے صحیح مطلب کو سمجھ سکیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک عام انسان ہوں تو آپ قرآن میں غور و فکر اس حیثیت سے کیجیے تاکہ قرآن کی عظمت اور اس کی اہمیت آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ لہذا اس آیت کے ذریعے تمام لوگوں کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ وہ قرآن کے اندر غور و فکر کریں, لیکن طریقہ کار یہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے, ایک ایسا شخص جس نے کبھی میڈیکل کالج کی شکل بھی نہ دیکھی ہو, وہ اگر یہ بات آ کر کہے کہ بھائی پورے ملک کے اندر ڈاکٹری پیشہ اختیار کرنے کی اجازت داری صرف ان میڈیکل کالج سے پڑھے ہوئے لوگوں کو ہی کیوں حاصل ہے, بحیثیت شہری مجھے بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے. اسی طریقے سے کوئی انسان آ کر کہے کہ پورے ملک کے اندر جو ٹھیکہ دیا جا رہا پل بنانے کا اور بند بنانے کا اور نہریں کھودنے کا اور عمارتوں کو تعمیر کرنے کا, وہ ماہر انجینئروں کو ہی کیوں دیا جا رہا ہے, ہمیں بھی دیجئے. تو آپ کیا کہیں گے؟ کہہ رہے بھائی یہ ٹھیک ہے, آپ بحیثیت شہری آپ کو بھی حق حاصل ہے, لیکن یہ حق یوں ہی حاصل نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے, دیدہ ریزی کرنی پڑتی ہے, محنت کرنا پڑتا ہے, ماہر اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے, ماہر یونیورسٹیوں سے ڈگریاں حاصل کرنی پڑتی ہے, پھر کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر جا کر جب آپ نکھر کر سامنے آئیے گا اور آپ کے اوپر یہ سرٹیفکیٹ لگ جائے گا کہ یہ کیا ہے, ایک ماہر انجینئر ہے, تب جا کے آپ کو کسی اوور برج کی تعمیر کرنے کا ٹھیکہ دیا جائے گا.
آ رہی بات سمجھ میں؟ جب یہ معاملہ دنیاوی معاملات میں ہے تو کیا قرآن ہی ایک ایسا لاوارث علم ہے کیا کہ جو چاہے وہ قرآن کو اٹھائے اور قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ جائے اور قرآن کا عالم اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بیٹھ جائے؟ بھائی آئیے، سواگت ہے آپ کا استقبال ہے، لیکن اس کے لیے پہلے آپ قرآن کی تفسیر کے لیے جن علوم کو جاننا اور سیکھنا ضروری ہے اس کو سیکھیے، پہلے مبادیات کا علم حاصل کیجئے۔ آپ کو عربی کے 4 لفظ نہیں آتے، آپ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں بیٹھ کے، آ رہی بات سمجھ میں؟ پہلے آپ جو مبادیات ہے، قرآن جن علوم کا نام ہے ان علوم کو جانیے۔ 12 طرح کا علوم ہے جن کو جاننا ضروری ہے قرآن کی تفسیر کے لیے، نحو، صرف، بلاغت، فصاحت، منطق، فلسفہ، فقہ، حدیث، یعنی ایک لمبی تفسیر ہے۔ ان تمام علوم کو پہلے آپ حاصل کیجئے، کسی ماہر اساتذہ سے پڑھیے، کسی ماہر ادارے سے تعلیم حاصل کیجئے جو معتبر ادارہ ہو، اس کے بعد آپ سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھیے۔ پھر آپ کے پاس اگر واقعتاً اللہ نے آپ کو صلاحیت دے رکھی ہے تو آپ کریے قرآن کی تفسیر۔ کون روک دے گا آپ کو؟ کوئی روک سکتا ہے؟ جب دنیاوی معاملات میں ہم اور آپ ایک دوسرے کو نہیں روک سکتے ہیں کسی معاملے کے اندر، لیکن یہ شرط لگاتے ہیں کہ پہلے آپ کے پاس وہ شرائط پائی تو جائے جن شرائط کی بنیاد پر آپ کو ہم انجینئر کہیں گے، آپ کے پاس وہ شرائط پائی تو جائے جس شرائط کی بنیاد پر آپ کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر کہیں گے۔ جب تک وہ شرائط نہیں پائی جائے گی کیا آپ علاج کروانا چاہیں گے کسی سے؟ لہٰذا یہ کیسے ہمارا اور آپ کا ذہن بیٹھ جاتا ہے کہ قرآن کے اندر تو ہر آدمی آئے اور اپنا کام شروع کر دے؟ اسی سے دین کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ وہ طریقہ کار یہ دنیاوی معاملات میں بھی ہوتے ہیں، انہی طریقہ کار کے اعتبار سے ہر انسان کو اختیار نہیں دیا جاتا ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء نے کیا کر رکھا ہے اس کے اوپر، اپنی ٹھیکہ جما رکھی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ان معاملات کو سمجھیے گا، ذہن کھلے گا، پڑھیے گا، جانیے گا، تو آپ کو خود لگے گا کہ کس راستے پر چل کر ہمیں قرآن کو سمجھنا اور سیکھنا چاہیے۔ ورنہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملی، اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے، جو راستہ جس راستے سے چل کر آپ کو قرآن تک پہنچنا تھا اس راستے کو آپ نے فالو نہیں کیا۔ آپ اسٹیشن جائیں گے، جو راستہ اس کے خلاف راستے کو آپ اختیار کر لیں گے تو آپ اسٹیشن کبھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ بالکل کامن سینس کی بات ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ اس چیزوں کو لوگ نہ جاننے کی وجہ سے، نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر دنیا بھر کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ارے بھائی کم عقلو، تھوڑا سمجھو، غور کرو، قرآن غور کرنے کی کتاب ہے اور قرآن نے یہ اختیار دے رکھا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ ہر آدمی کو اٹھا کر قرآن نہیں دیا جائے گا کہ تم جاؤ اور اس کو سمجھ لو اور ایسی کی تیسی کر لو۔ جس نے کبھی عربی کی ایک کتاب نہیں پڑھی، عربی کے گرامر سے ایک لفظ سے واقف نہیں ہے، جسے یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن نے عربی زبان کی ایک خاصیت یہ کہ اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو زبر زیر پیش آپ کو قرآن کے اندر دکھ رہا ہے یہ بعد میں لگا ہے۔ آج بھی آپ عربی کی جا کے احادیث اٹھا لیجیے، جتنی بھی بخاری، مسلم اور ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ کتابیں ہیں، کسی کے اوپر زبر زیر پیش نہیں لگا ہوا ہے۔ یہ پورا ایک گرامر ہے جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے نحو اور صرف کی شکل میں، اس گرامر کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں لوجدوا فیہ اختلافاً پہ 2 زبر ہوگا یا کہ 2 زیر ہوگی کہ 2 پیش ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ من عند غیر اللہ میں اللہ کے نیچے زیر ہوگا، زبر ہوگا، پیش ہوگا، یہ قاعدے سے لگتا ہے۔ یعنی اتنی باریک ہے، یعنی عربی زبان کسی زبان کے اندر زبر زیر پیش نہیں ہے۔ انگلش کے اندر ہے، اردو کے اندر ہے، نہیں ہے۔ اور یہ جو لگا ہوا ملتا ہے آپ کو، اس کے پیچھے ایک بڑی محنت ہے۔ اس کو کہتے ہیں عبارت پڑھنا۔ عبارت صحیح پڑھنا جس بچے کو آجا کہا جاتا ہے وہ آدھا مطلب تو یوں ہی سمجھ لے گا، وہ آدھا مطلب تو یوں ہی سمجھ لے گا۔ آپ کو بہت بھتیرے مولوی ایسے ملیں گے جن کو عبارت پڑھنے نہیں آتی ہے، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں زبر زیر لگے گا اور کہاں پر پیش لگے گا۔ اب نتیجہ ہے کہ ویسے لوگ آج کل کیا بنے ہوئے ہیں؟ قائد اور لیڈر اور امام بنے ہوئے ہیں، تو خود کا بھی ستیہ ناش کر رہے ہیں اور قوم کا بھی ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ نہ قوم کو کچھ ہاتھ لگ رہا ہے اور نہ ہی اس امام صاحب کو بیچارے کو کچھ ہاتھ لگ رہا ہے۔ اب آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا